ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ایک امید کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں کہ چلو ایک امن کی ایک آشا، یعنی امن کی ایک امید، خلیج میں جنگ بندی، لیکن غزہ میں نہیں، غزہ میں تو قتل عام اور تیزی کے ساتھ دنیا بھول گئی ہے۔ دیکھیے، عرب ممالک ہو یا پھر نام نہاد اسلامی ممالک ہو، ان کا کیا رول ہے؟ ایران نے تو اپنا وجود ثابت کر دیا، اور ڈونالڈ ٹرمپ کبھی رائٹ ٹرن، کبھی لیفٹ ٹرن، کبھی یو ٹرن۔ تو مسٹر یو ٹرن نے کیا کہا؟ کل ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ دیکھو صبح صبح یہ ابتدا ہوئی ہے، لیکن آج اخبارات میں اس کو پوری طریقے سے، پوری دنیا کے اخبارات کی بڑی خبر بنی، اور کیسے عرب اور اسلامی ممالک کا جو موقف رہا ہے وہ جواب دہ ہے۔ کس کے لیے؟ خود ان کے لیے بھی۔ تو دیکھیں گے، بڑی خبر ہے۔ اور دوسرا، ہندوستان کی سیاست کیا بولتی ہے؟ الیکشن کمیشن، آپ دیکھیے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ راہل گاندھی کو انہوں نے کہا کہ آئیے دیکھیے تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن صرف بائی الیکشن میں ہی صاف ستھرے الیکشن کرواتا ہے، یا پھر جنرل الیکشن میں اس کا کیا رول رہتا ہے؟ کئی سوال ہیں۔ اور دوسرا، سماجی بے راہ روی۔ دیکھیے، حیدرآباد سے ایک بہت ہی دردناک کہانی آئی ہے۔ ایک 10ویں جماعت کی طالبہ، عمر 16 سال، اور یہ سال لڑکیوں کے لیے بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ ماں کا ہی قتل کر دیا اپنے عاشق سے مل کے۔ اور کیا ہو رہا ہے یہ آج کل؟ 7ویں 8ویں جماعت کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ پھر جس کی شادی ہو رہی وہ بھی کیا کر رہی ہیں؟ لیکن کسی کو اتنی فرصت بھی نہیں ہے آج دنیا میں۔ کون وقت نکالے گا یہ سب چیزوں کے لیے سوچنے کے لیے؟ کون ذمہ دار ہے؟ تو دیکھیے، ہم شمال کی بات کر رہے تھے، اب یہ جنوب میں بھی شروع ہو گیا، چونکہ غلاظت جب ایک جگہ جاتی ہے تو وہ پوری طریقے سے پھیل بھی جاتی ہے۔ تو کافی کچھ خبریں ہیں ناظرین، ہم کوشش کریں گے اس پر آپ سے کچھ ہم گفتگو کریں۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن ہے، ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے اور 25 جون۔ ناظرین، جنگ بندی اب دیکھیے بڑی سرخیوں میں، اور یہ کیسے ہوا؟ اب آپ دیکھیے، گزشتہ رات ہم پوری طریقے سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ بھائی دیکھو، اب ایران نے عراق پر خطر پر، اور خطر سے جو ہے لوگوں کے، ارے بھائی ہم اتنا ایسی زبردست آواز، ایسی بھیانک آواز کہ ہم کو پھر شیلٹر میں جانا پڑا۔ ایسا ہم بھائی ایسا کیا؟ وہاں تو خیر نہیں، جو امریکی اڈہ ہے وہ بالکل شہر سے بالکل قریب میں ہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بڑی آوازیں آئیں۔ پھر وہ میزائلوں کو کیسے شوٹ کیا جا رہا ہے اس کا بھی ایک بڑا عجیب ڈراؤنی منظر دیکھا گیا۔ تو عراق کا تو خیر عراق میں بھی ایک جو بیس تھا، لیکن یہ ایران نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہاں ہم یہاں آپ کے جو تنصیبات ہیں اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیے، جیسے ہی عراق خطر پر ہوا، اب یہ ایک فلیش پوائنٹ بنا، یعنی ایک ایسا نقطہ، اب اس کے بعد یہ آریا پار، چونکہ اب عراق کے ساتھ، عراق تو خیر تقریباً عراق کا جو حکومت ہے وہ ایک، لیکن یہ جو خطر پر جو ہوا ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ثابت ہوا۔ تو اب ہم بڑی تشویش ہو رہی تھی، لیکن وہ رات بھر یہ چلتا رہا، اور صبح صبح یعنی کل کی ابتدائی ساعتوں میں ڈونالڈ ٹرمپ کا جو ایک ٹویٹ آ گیا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایران کا۔ بڑا یہ کیسی بات ہے بھائی؟ یہ کیسا آدمی ہے یہ؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری جو قطر میں جو بیس ہے ہمارا امریکہ کا، جہاں 10,000 میرینز، یعنی ان کے بہت ہی عمدہ قسم کی فوجی نفری رہتی ہے، پھر ہمارے تیار، اس کو ہم اطلاع دے دی کہ ہاں ہم یہاں حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ وقت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم نے وہاں سے ساری تنصیبات کو اٹھا لیا، کوئی جانی نقصان یا زخمی بھی نہیں ہوا، کچھ معاملہ نہیں ہوا۔ تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری جانیں، ہماری سپاہیوں کی جانیں بچی ہیں۔ لیکن قطر کو تو غصہ آ گیا، قطر نے کہا کہ یہ ہمارے اس پر کیسی ہے بات۔ تو ایران کے صدر نے کہا کہ نہیں جناب، ہم آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کا کوئی، آپ کے کسی شہری کو، آپ کی کسی تنصیبات کو نہیں ہے۔ لیکن رہتی ہے ناراضگی، تو کیونکہ یہ سب امریکہ کے غلام ملک ہیں۔ اور آپ دیکھیے پورے ریجن میں 17 امریکی بیس ہیں،
اور دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے. یعنی ایک معنوں میں یہ پوری امریکہ کی چھاؤنی ہے. یہ گلف آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین، کویت، یہ سب آزاد ملک ہے. آزاد ملک نہیں ہے. اگر آزاد ہوتے تو یہ قتل عام غزہ میں نہیں ہوتا. آزاد نہیں ہے، یہ غلام ملک ہے. اس لیے کہ میں بڑا تعجب بھی کر رہا تھا. خیر پہلے سے تو معلومات تھی، لیکن جب یہ جنگ کے بعد جو کچھ معلومات سامنے آئی ہیں، اور کتنے فوجی کون سے اڈے پہ ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں. اور اچھا، اور یہ بات دیکھیے آپ، یہاں جو ہے خرچہ یہ ملک اٹھاتے. یعنی ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ ہوتے رہتی ہے. عجیب. ارے مولا بھائی، وہ ملک کا فوجی اڈا ہے، وہ لوگ خرچہ اٹھانا چاہیے. یہاں کیا؟ نہیں. اور وہ بھی قطر کے بیس پر 10,000 امریکی مارینز یعنی فوجی یونٹ جو ہوتی ہے ان کی، اس کو کہتے ہیں. بڑا تعجب ہوا. ارے تو یہ کوئی آزاد ملک نہیں ہے. ان سے کوئی آپ کہتے ہیں ارے امت مسلمہ، OIC، ارے سب بیکار باتیں ہیں، اس پہ کچھ نہیں. خیر ہم جنگ کی طرف آتے ہیں. تو یہ ہوا کہ فلیش پوائنٹ جیسے ہی ہوا کہ اس پر حملہ ہوا تو قطر نے ناراضی ظاہر کر دی، فراں کر دی. پھر ان کا ٹویٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، کہا کہ بھائی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے. ارے بھلے یہ ہمیشہ جو ہے تشدد کرنے والا ایسا کیسے آسانی سے جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا؟ اس کا بھی ایک ریزن ہے. اس نے دیکھا کہ میرے علاقے غزہ بنتے جا رہے ہیں تابڑ توڑ. ٹھیک ہے، ایران کے پاس کوئی فضائی طاقت نہیں ہے، صرف میزائل طاقت ہے، چونکہ ان کے کوئی طیارے ہیں نہ جا کے بمباری کر سکیں. انہوں نے اپنے میزائلوں کا اتنا اسٹاک کیا کہ خود امریکہ کی انٹیلیجنس کو یا اسرائیل کی انٹیلیجنس کو یا پاکستان کی انٹیلیجنس کو جو مدد کر رہی تھی، ان کو تک خبر نہیں تھی کہ ایران نے کیسے میزائل اپنے اسٹاک میں رکھے تھے اور کہاں رکھے تھے. اور اپنا نیوکلیئر انریچمنٹ کا جو معاملہ تھا یورانیم کا، وہ کدھر رکھا تھا؟ صرف جو 3 نشاندہی کی گئی جس پہ بمباری کی گئی، ٹھیک ہے، ان بنکرز کو تباہ کر دیا گیا امریکہ کے بمباری B-2 جو بمبرز ہے اس کے ذریعے. تو اب یہ جو قطر کے بیس پر جو حملہ ہوا، اس کے بعد ہی یہ معاملہ پوری طریقے سے اچانک اتنی تیزی سے بدل گیا کہ بس چلو ایک راحت تو ہوئی. اس کے بعد جنگ بندی کے لیے پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیر قطر سے کہا کہ دیکھو ایران سے بھی بات کر لو آپ. تو ایران نے کہا کہ بھائی ہم تو امن ہی چاہتے ہیں، ہم کا جنگ تو آپ نے شروع کی تھی. ٹھیک ہے، جب آپ ہیں تو ہم کیوں کریں گے. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جنگ بندی کا ڈیڈ لائن دے دیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں، اب میں جو کہہ رہا ہوں اس سے 6 گھنٹے کے اندر ہو جانا چاہیے. اب دیکھیے 6 گھنٹے وقت کی، اسرائیل کا وقت، ایران کا وقت، امریکہ کا وقت، قطر کا وقت، یہ چاروں وقت ملائیے، ہر ایک میں آپ کو 45 منٹ سے 150 منٹ تک کا فرق ملے گا آپ کو. اب ایران نے کہا کہ ایران نے جاتے جاتے ایک جم کر مار دیا، اور آپ دیکھیے وہ شہر تباہ ہو گیا، ان کا شہر. تو اسرائیل چلا اٹھا، ارے یہ کیا ہے بھائی، جنگ بندی کی خلاف ورزی. ارے جنگ بندی کی خلاف ورزی تو ہم تو پہلے اگری ہونا ہے جنگ بندی کے بارے میں، ہم وہ ہونے کے بعد مارنے کو. اسرائیل نے پھر حملہ کیا تہران پر. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ آ گیا. میں کہہ رہا ہوں اسرائیل سے کہ وہ فوری کوئی بم نہیں ڈالے وہاں. تو خیر یوں تو کر کے کل بہت دھوپ یعنی آنکھ مچولی ہوتی رہی کہ کوئی کہہ رہا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، جنگ بندی کی، انہوں نے کہا کہ وہ خلاف ورزی کی. خیر اس طریقے سے یہ معاملہ پوری طریقے سے شانت ہو گیا اور فضائی پٹیاں کھول دی گئی. فضائی پٹیاں پوری طریقے سے خود عربوں نے بھی بند کر دی تھی، جس کی وجہ سے کئی ہندوستانی جو ان کے تقریباً 70 لاکھ ہندوستانی اس ریجن میں روزگار حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے ایک راحت کا باعث بنی. اب یہ تو ہو گیا. اور کل قطر میں GCC، یہ بھی غلاموں کا ٹولہ ہے، گلف جو ہے کنٹریز کی جو ایک امداد باہمی کے نام پہ جو ہے، وہ کہا کہ بھائی ہم قطر کے ساتھ ہیں. اب دیکھیے ولیعہد بہادر MBS، ان کو جوش آیا، نہیں ہم پورے وسائل آپ کے سامنے رکھ دیں گے. قطر کے امیر، آپ کو یاد ہے چند سال پہلے یہی MBS نے قطر کے امیر کو دھمکی دی تھی، بائیکاٹ کر دیا تھا. وہ ترکی تھا جو قطر کے لیے جو ہے آگے آیا. تو بھول جاتے ہیں تاریخ کو یہ لوگ، کیونکہ 2 غلاموں میں آپس میں لڑائی ہوئی تھی جب کی بات، اور امریکہ تماشا دکھ رہا تھا جب. تو یہ قصہ ہے. اور اس کے بعد مصر، جارڈن، یہ تو پکے غلام ملک ہیں امریکہ کے. یہ ایکچولی یہ آزاد ملک نہیں ہوتے. آپ دیکھیے، چونکہ جس ملک کے اندر دوسرے ملک کے فوجی اڈے رہتے ہیں اور وہ ان کی حکمت عملی کو طے کرتے ہیں، تو یہ آزادی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی نہیں ہو سکتی. تو یہ صورتحال ہے. تو خیر
خیر خیر کر کے جنگ بندی تو ہوئی، لیکن اس میں ترکی اور پاکستان کا کیا رول ہے؟ خیر ترکی تو خیر بیان بازی کرتا رہا، اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن پاکستان کا جو رول رہا، پاکستان نے پوری طریقے سے ایران کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا، بہت بدترین طریقے سے۔ محمد باقری جو چیف آف اسٹاف تھے ایران کے، ان کو کس طریقے سے موساد کے ذریعے، یا MI6 ایک تنظیم جو انٹیلیجنس کی تنظیم ہے برٹین کی، اس کے ذریعے کیسے ان کو جو ہے ان کا صفایا کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا کہانی، اب دیکھیے ایران کے اخبارات بھی دیکھیے، آپ سائٹ پر جائیے، خیر فارسی تو نہیں تو اس کو گوگل ٹرانسلیشن وہ کتنا صحیح رہتا، مگر ایک اندازہ ہو جاتا آپ کو کہ اس میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بے بھروسہ پاکستان، بے بھروسہ ترکی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سیناریو میں صرف ایک یمن اور افغانستان یہی ایک مخلص مجھے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ اب جو کہتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس پہ کرتے ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کھلی طور پر، بس کسی کو دھوکے میں رکھ کر نہیں مارتے، جیسے کہ عرب لوگ یا پھر دیگر غیر نام نہاد اسلامی ملک یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پورے سیناریو میں اب اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بھئی اب دیکھیے ایک کالم بھی لکھے گئے، آج خود امریکی جرنلسٹوں کی طرف سے ایک کالم لکھے گئے کہ کیوں اسرائیل اتنی جلدی پریشان کیوں ہو گیا۔ اسرائیل میں جو تباہی ہوئی ہے اس کی کوئی خبریں آتی ہیں آپ کے پاس؟ بڑی مشکل سے، جیسا کہ کل کے واقعے میں اتنے مرے، بس اتنی ہے لیکن ہوش کھل گئے، ایک دم ہوش اڑ گئے نتن یاہو کے۔ پہلے تو بڑا خوش ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جا کے ایران جو یورانیم کی جو سائٹ ہے امریکہ ایران میں اس کو تباہ کر دیا، بہت خوشی ہوئی، تھینک یو ڈونلڈ ٹرمپ، تھینک یو۔ لیکن وہی نتن یاہو پرسوں کی رات ڈونلڈ ٹرمپ سے گڑ گڑا رہا تھا، ارے بند کر دو یار، بند کر دو، میرے شہر تباہ ہو جا رہے ہیں۔ آپ شہر اب تو یاد ہو رہا، گزشتہ 20 مہینے سے کیا کیا نہیں تباہی ابھی بھی جاری ہے۔ خیر میں غزہ پر آؤں گا آپ سے بات کرنے کے لیے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کس طریقے سے رہا، اور یہ سب جو اپنی اقتدار اعلیٰ کی، جیسا کہ قطر کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم اپنے اقتدار اعلیٰ کے لیے ایران نے صحیح نہیں کیا، ہم ایران کے سفیر کو بلا کر کرے۔ ایران کے صدر نے ایران سے معذرت خواہی کی کہ میں معذرت خواہی کرتا ہوں، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، لیکن وہ کہنے لگا وزیر اعظم قطر کا نے ایک داغ تو لگا دیا آپ نے۔ ارے لگائیں گے یار، ابھی تو یہ تو ابتدا ہے تمہاری، کیونکہ تم غلام لوگوں کو سبق سکھانا ہی ضروری ہے۔ اسرائیل کو تم روک نہیں سکے، اسرائیل پوری طریقے سے پورے ریجن میں واحد ایٹامک انرجی بنا ہوا ہے، وہ بموں کے ساتھ، وہ بھی دیکھیے اس کے بم کتنے ہیں اس کے پاس، 900 سے زیادہ جو ہے ایسی قسم کے بم ہیں، اور نہ ہی وہ کسی دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتا ہوں۔ نان پروفلٹیٹی NPT جس کو کہتے ہیں، اس کا تو وہ رکن بھی نہیں ہے، نہ تو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی ہے، اس کو بھی وہ ہوا پہ رکھ دیتا ہے کسی ہر کو، تو اس کو تم روک نہیں سکتے، تو اب ایران کے اوپر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو خیر ایران نے بھی اپنی معذرت خواہی کر لی اس کے بارے میں، تو اب یہ جنگ بند ہو گئی کس کے درمیان؟ اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ لیکن غزہ کا کیا ہوگا؟ غزہ میں دیکھیے آج بدترین تشدد، اور ایک اخبار نے بڑی سرخی لگائی، آنسو تو ہے نہیں، بس خون ہی خون ہے، بے گور و کفن میتیں ہیں، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بس، اور کوئی اس پہ غم کرنے والا بھی نہیں۔ بربریت یہ جنگ بندی نہیں ہوں گی، یہ تو چلے گا، یہ تو کیونکہ غزہ کو ایک تفریح کا مرکز بنانا ہے نا، کیونکہ بہت اچھا ساحل ہے وہاں کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھے کوسٹل لائن ہے، یہ بہت اچھی ہے، اس کو تو ہم تفریح کا بنائیں گے، بڑا بنائیے، ضرور بنائیے۔ خون سے ردی ہوئی زمین، انبیاء کی اس سرزمین کو آپ خون سے رنگ رہے، ٹھیک ہے رنگیے، اور سب خاموش ہے۔ ایران، دیکھیے ایران نے حملہ کب کیا؟ جب اس کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن غزہ سے ہمدردی سیکھ ہے، حماس سے ہمدردی ہے، لیکن جب یہ 20 مہینے سے اس پہ قتل عام ہو رہا ہے تو اسرائیل کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ بھی ایک تو سوال ہے۔ خیر جو کیا دیر سے ہی اچھا ہی کیا ایران نے، لیکن اب اسرائیل کی جو حالت بنا گئی، اسرائیل نے یہ اندازہ نہیں کیا کہ ایران یہ سمجھا کہ جس طریقے سے میں سیریا کو لے چکا ہوں، سیریا بالکل غلام ملک بن چکا ہے نا، اس طریقے سے میں اب چونکہ حزب اللہ کو میں ختم کر چکا ہوں، سیریا کو ختم کر چکا ہوں، اب ایران پہ آتا ہوں، ایران کے ساتھ ساتھ آگے خیر وہ پاکستان کیا کہا سکتا ہے، وہ تو غلام ملک ہے، وہ پہلے سے سرنڈر ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک پورے ریجن کے اوپر اس کا جو ہے دبدبہ ہو جائے گا، اور دنیا کا اس پورے خطے کا سب سے طاقتور ملک
بن کر کھڑا ہو جائے گا. تو یہ، اور دوسرا جو راحت کی جو خبر ہے وہ ہے ہماری بے شمار لاکھوں انڈینز کے لیے کہ جو پریشان تھے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا مستقبل. چونکہ ایران اور اسرائیل میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہندوستانی، وہ کس طریقے سے وہاں حالات. اور آپ دیکھیے تل ابیب ہو، حیفا ہو یا دیگر شہروں میں ہو، جب یہ سائرن بجتے تھے کاشن کے، اس وقت بنکرز میں چلے جانا پڑتا تھا. لیکن یہ یہودی نسل کتنی نسل پرست ہے اس کا اندازہ. اور ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے جو واپس ہوئے ہیں، ہاں کہ نہیں ہمیں تو دھتکار دیا جاتا تھا، ہم کو بنکرز میں آنے کے لیے پہلے سے نہیں ہوتی تھی. یعنی ہم کھلے آسمان پہ رہ کے ہم پہلے ہو جائے، لیکن پہلے ان کو ترجیح دی جاتی تھی. تو یہ تو خیر، یہ کیونکہ یہ سویلائز نیشن ہے نا، یہ بہت مہذب ترین قوم ہے، تو ان کی تہذیب ان کو مبارک ہو. تو خیر اس طریقے سے ایک پرسکون بات تو ہوئی ہے، لیکن بات پھر بھی وہیں غزہ کے قتل عام کی رہ جاتی ہے. آپ پڑھیے کتنے آج کیسی خبریں، بعض اردو اخبارات نے تو خیر اچھا دیا ہے، لیکن غزہ کو بھول گئے ہم لوگ. یہ پورے معاملے میں اب گزشتہ 12 دن سے غزہ کے بارے میں کوئی آپ چرچا ہوئی نہیں ہونے والی ہے. کوئی عرب یا اسلامی ملک نے اس کے بارے میں کچھ کہا کہ ارے بھئی یہ تو کام چل رہا ہے، قتل عام کا چل رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں. جنگ بندی ہوں گی ایران اور اسرائیل کے درمیان کی، تو ٹھیک ہے، ایک صحیح چلو ہو تو گیا. اب آتے ہیں دوسری خبروں کی طرف وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، عالمی خبروں میں تو ساری یہی اسرائیل، ایران، امریکہ، خطر یہی بھرا ہوا ہے، لیکن دوسری عالمی خبر روس اور یوکرین کی، وہ پیچھے چلے گئی. لیکن روس تابڑ توڑ طریقے سے یوکرین پر اپنا شدید جو ہے دباؤ بنا ہوا ہے، اور شہری علاقوں میں اب لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. دیکھیے 9 لوگ ہلاک ہوئے ہیں ایک شہری علاقے میں جو دارالحکومت کے قریب ایک موضع پر حملہ کیا گیا، وہاں شہری آبادی پر حملہ کیا گیا. بہت کم ہوتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان شہری آبادی پر حملہ کیا جانا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. اب ایک طویل جنگ چل رہی ہے، ابھی تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن چل رہی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ بھی خبر ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہوگا. اب دوسرا، نیٹو کا جو ہے اجلاس ہوا تھا، اور نیٹو کے اجلاس میں خیر اس کی ردا تو اتنی نہیں آئی اخباروں میں، لیکن یہ بتایا کہ پوری طریقے سے نیٹو، جس میں 32 ممالک شامل ہیں، وہ پوری طریقے سے امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. اور بلکہ دیکھیے دوہرا معیار یورپ کا کہ ایران کے جو یعنی جوہری تنصیبات ہیں اس پر امریکہ کے حملے کی تو تائید کرتے ہیں. بہت خوب، آپ کے بھی ملک میں کوئی آ کے دوپہر سے مار دے تو آپ خاموش رہیں گے. تو دیکھیے مغرب کا دوہرا معیار، تو یہ صورتحال ہے. آتے ہیں ناظرین کچھ اپنی خبروں کے بارے میں، ملک کی خبروں کے بارے میں. اب دیکھیے پہلگام 22 اپریل کو واقعہ ہوا پہلگام کا. اب یہ خبر آئی ہے پہلگام میں، چلو پھر سے لوگ، چونکہ دیکھیے وہاں جو سبزہ زار ہے نا، میڈوز، وہ بہت ہی دنیا کا خوبصورت ہے. لوگ کہتے ہیں، جو لوگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، میں تو نہیں گیا، لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں پھر کشمیر بھی جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں قدرتی ہے، لیکن اس کو انسانی طور پر بہت اور خوبصورت بنانے کر اس کو اٹریکشن بنایا گیا. لیکن یہیں کشمیر میں قدرتی جو منظر ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے اچھا ہے، لیکن انسانی ہاتھوں نے اس کو اور کچھ اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی. اگر وہ بتاتے تو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین یہ وادی ہو جاتی تھی، چاہے پہلگام ہو یا پھر دیگر مقامات ہو. تو کئی ایسے مقامات ہیں کشمیر کے. کشمیر کو اس لیے تو جنت کہا تھا، لیکن اب وہ جہنم بنی ہوئی ہے. تو خیر اب سیاح آنا شروع ہو گئے تو بڑی اچھی خبر ہے. لیکن ایک اور خبر، پہلگام واقعے کا جو ہوا ہے دہشت گرد حملہ، اس میں 4 لوگوں کی تصویریں دی گئی تھیں. اب ہماری جو NIA ہے، جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کا ماننا ہے کہ یہ تصویریں کہاں سے لی گئی بھئی، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں. پھر عمر عبداللہ کا ایک بیان آیا ہے کہ بھئی یہ اس میں کوئی مقامی لوگ نہیں، لیکن آپ نے مقامی لوگوں کے نام پر کئی لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، کئی لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا، فلاں کیا، یہ کیا. آپ کیا کریں گے، مسلمانوں کی حیثیت یتیم کے بچے کی ہو گئی. کچھ بھی ہے کہ دبوچ لو، مار دو، ختم کر دو، بس یہی حالت ہے. تو خیر اب یہ بڑا عجیب طرح، یہ فوٹو، یہ تصویریں کہاں سے آئی، جو 4 تصویریں آپ نے بتائیں، اور یہ لوگ کہاں کے ہیں، آج تک پراسرار ہے کس نے کیا، کون کیا. پھر خیر ٹھیک ہے، ہم پڑوس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہیں کرا ہوگا، لیکن یہ جو چیزیں خود ہماری NIA کی اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے.
یہ کہاں کے، یہ تصویریں، یہ لوگ الگ ہوں گے، وہ لوگ الگ ہیں. تو یہ خیر یعنی ایسا دکھ رہا ہے کہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، لگی تو تیر نہیں تو تکا، کیا کر سکتے ہیں. تو یہ خیر پہلگام کے واقعے میں. آتے ہیں مہاراشٹرا میں کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیے مہاراشٹرا کو لے کر کانگریس کی لیڈرشپ اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے درمیان ایک رسہ کشی چل رہی ہے جم کر. اور اس دوران میں الیکشن کمیشن نے کئی قواعد بھی بدل دیے کہ آپ کسی پولنگ کے بعد پہلے شفافیت کے لیے ویڈیوگرافی، فلاں یہ چیزیں سب وہ کرتے تھے، اب اس پر بھی تحریدات لگا دی گئی ہیں. کچھ نہیں. اب یہ مہاراشٹرا کا تنازع کیا ہے. دیکھیے مہاراشٹرا میں 5 مہینے کے وقفے سے 2 بڑے الیکشن، جنرل الیکشن. ایک پہلے لوک سبھا کا الیکشن ہوا، اس کے 5 مہینے کے بعد اسمبلی کا الیکشن ہوا. آپ اندازہ لگائیے ان 5 مہینوں میں ووٹرز کی تعداد میں 73 لاکھ کا اضافہ ہوا. ٹھیک ہے، مان بھی لیتے ہیں. جیسے شڈی کی ایک بلڈنگ میں 60,000 ووٹ پائے گئے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک بلڈنگ میں اتنے لوگ کہاں سے ہوں گے؟ رہنے کو بھی جگہ تو ہونا. کمرے میں اگر 10 آدمی کو بھی لگا دیے ایک کمرے کے اندر تو اس پوری بلڈنگ میں 60,000 لوگ کیسے آئیں گے؟ تو خیر یہ الگ سوال ہے. دوسرا، ووٹنگ کا جو وقت ہوتا ہے 5 بجے ختم ہو جاتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا رولز ہے کہ جو پولنگ بوتھ کے احاطے میں 5 بجے ہیں ان تمام کو ووٹ دینے کا حق مل جائے گا. یہ تو بات صحیح ہے، لیکن 5 بجے کے بعد جو ووٹنگ ہوئی اس میں 62 لاکھ لوگ ووٹ ڈالے. اور یہ کہا. اور ایک نمبر 3، جو لسٹیں دینی ہیں کینڈیڈیٹوں کو ان کی کانسٹیٹوئنسی کے لحاظ سے بوتھ وائز لسٹیں دینی ہیں، یہ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ سوال کانگریس کے راہل گاندھی کا ہے. اب اس پہ کافی کچھ دنوں سے چل رہا ہے. تو اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے جو وضاحتیں ہیں اس کا خلاصہ کرنے کے لیے آپ آئیے، بتائیے. تو یہ ایک بڑا، لیکن الیکشن کمیشن کی شفافیت ہمارے اڑوس پڑوس میں وہی ہو رہا ہے. اب پاکستان میں بھی کیا ہو رہا ہے، جو والے الیکشن کمیشن ہو یا عدلیہ ہو. تو اب ایک اثر تو ہوتا نا، کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ بدلتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کا، ان کا ہم لے رہے ہیں، ان کا ہم لے رہے ہیں، یہ تو ہم تو ایک ہی تو ہیں. تو خیر یہ مہاراشٹر کی یہ خبر آئی ہے، دیکھیے اس کو بھی دیکھیے. اور دوسری جو خبر ہے مانسون. اب مانسون کا کون ذکر کرے گا بھائی، یہاں تو خیر عالمی جنگیں ہو رہی ہیں. کس طریقے کی تیسری عالمی جنگ، فلاں جنگ، ہم بھی بول رہے تھے چونکہ یہ پھیل گئی تو اور بھی بول. اب دیکھیے عالمی جنگ کے حوالے سے میں جو بول رہا تھا کہ روس کے پاس یا ایران کے، اور آپ دیکھیے 57 اسلامی ملک ہے، ان کا کوئی مشترکہ فوجی اتحاد نہیں ہے. نیٹو میں فوجی اتحاد ہے. پہلے نیٹو 12 ملکوں کا تھا، ایک ایک کو لا کر اب 32 کر دیے، اور اس میں اتحاد ہے. لیکن ان میں فوجی اتحاد نہیں ہے، چونکہ یہ اصل غلام ملک ہے تو کیسا اتحاد کر سکتے ہیں؟ آقا سے پوچھنا پڑتا ہے. تو اب یہ روس نے جو ہے، اب ایران وہ بھی ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے ملک سے میں پنگا چل رہا ہے میرا، چلو روس کے ساتھ. روس نے کہا کہ میں تائید ضرور کرتا ہوں، لیکن وہ خود جنگ میں انوالو ہے. اور وہ ایک یوکرین اکیلا نہیں ہے، یوکرین کے ساتھ 32 کنٹریز ہیں جو اس کو پیسہ، ہتھیار، سفارتی چیزیں، ہر لاجسٹک خود دے رہے ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ روس یوکرین جو ہے اکیلا لڑا، ایسا نہیں ہے. پوری شدت کے ساتھ یورپ اور امریکہ یوکرین کے پیچھے ٹھہرے ہوئے. تو روس کو بھی تو سوچنا پڑتا ہے. اور چین عملاً کوئی چیز میں سامنے نہیں آتا. تو یہ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا جو خطرات تھے، خیر جو بھی ہو ایک صورتحال پیدا ہوئی. تو خیر ہم مانسون کی طرف آتے ہیں. ہم مانسون کی بات کر رہے تھے. دیکھیے مانسون اس وقت اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، آسام، یہ ایک پٹی ہے. دیکھیے یہ پوری جو ہے ایسٹرن بیلٹ پر کی پٹی ہے. تو یہ اس بڑی متاثر ہوئی ہے، اور یہاں شدید بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال ہو گئی ہے. تو یہ ہے. اور خیر دوسری جو صورتحال ہے آسام کے اندر، تو خیر وہ ایک ظلم الگ چل رہا ہے. حالانکہ بارش کی صورتحال کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہو پا رہی. دوسرا، ہندوستانی ریلوے، اس کی خبر آئی ہے. میں اس لیے خبر دے رہا ہوں کہ اب کچھ خوشخبری آ رہی ہے کہ 1 جولائی سے ریلوے کے کرائے بڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، مبارک ہو بھائی، بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ریلوے تقریباً کمرشل ہوتا جا رہا ہے. یہ عوامی خدمت کا سب سے اچھا ادارہ ہوا کرتا تھا، اور یہ
मैं समझता हूँ कि पूरे साउथ एशिया बल्कि पूरे एशिया में चीपेस्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट यानी ज़मीन पर ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता वाला था। बस लेकिन अब ये नहीं रहा। कहीं वंदे भारत के नाम से टिकट बढ़ा दिए जाते, और कोविड के बाद से जो कंसेशंस समाज के मुख्तलिफ तबक़ात को, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उम्र रसीदा जो यानी अफराद हैं, माजूरीन हैं, ये सारों के कंसेशंस जो थे, कंसेशन मतलब 50% कहीं 60% ऐसा होता, वो ख़त्म कर दिए गए। और इसको सरकार जो सबका साथ कहती है, खुद बुज़ुर्गों के साथ ऐसा नहीं कर रही। बुज़ुर्गों का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दी। रेलवे को प्राइवेटाइज़ कर दिया जा रहा है, एक हद तक प्राइवेट, कई रूट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया, कई ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया गया, जैसे कि लखनऊ दिल्ली वाली जो रूट है पूरी तरीके से प्राइवेट हो गई। तो अब ये चीपेस्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट का जो मामला था वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब चूंकि 1 जुलाई से इम्कान, अब देखिए बड़े लिखे, और ये लीक कैसा हो, लीक नहीं है ये, बिल्कुल ऑफिशियली हम बोलते हैं ऐसा हो रहा, भाई लोगों को ज़रा हमवार करो। पहले क्या करते हैं, 100 रुपये बढ़ा देते हैं, लोग चीखों पुकार करते हैं, अपोजिशन के लोग, इधर लोग, अरे ऐसा है नहीं 50 कर देंगे, चलो हो गया। यानी उनको बढ़ाना ही 50 था, 50% करना था बहुत बड़ा, तो इसको 100% करते पहले। उनकी एक पॉलिसी है, चूँकि रिएक्शन तो आता ही आता है। अब देखिए गैस की कीमत बढ़ गई इतनी बड़ी, नहीं उसमें फिर 10 रुपये कम कर दें, अरे चलो ठीक है। तो ये पहले से ही तय होता है कि पहले एकदम बढ़ा दीजिएगा, लोगों का रिएक्शन आता है, आने के बाद हमको जितना करना है उतना ही करेंगे। तो खैर रेलवे के किराए बढ़ने वाले हैं, ये भी आज जो है अखबार में इसको नुमाया किया है। वैसे भी आइंदा महीने से पार्लियामेंट का इजलास भी होने वाला है, तो इजलास में क्या होगा। और देखिए मणिपुर को तो हम भूल चुके, मणिपुर में फिर तशद्दुद हुआ है। अब आप देखिए, लेकिन उसकी खबरें आपको पास एक लाइन की भी खबरें नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें हुई हैं। और दूसरी जहाँ तक सियासी खबरें हैं, अब आप देखिए जनूब में, तमिलनाडु में, केरला में जो कुछ मामला देखें, केरला में भी जो है मानसून की वजह से जो है काफ़ी कुछ मामले हुए, और केरला में हालिया जो बाई इलेक्शन हुए, और इस पूरे सियासी मंजर में एक मंजर बड़ा उभर कर आ रहा है। शशि थरूर जो कांग्रेस के 4 मरतबा MP तिरुवनंतपुरम, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो आजकल मौजूद बहस बने हुए। हालांकि देखिए इनसे कोई अवामी मकसद कुछ पूरा होता है तो ज़रूर इन पर बहस करना चाहिए। देखिए उन्होंने कल 2 दिन पहले एक बड़े कौमी अखबार में एक बड़ा आर्टिकल लिखा, और इस आर्टिकल को PM की ऑफिशियल रूट से भी जारी कर दिया गया। तो खैर ठीक है, आप किसी पार्टी में रहते हैं नहीं रहते हैं, यह आपका अपना सवाल है, लेकिन इसको एक इशू बनाना। अब आप देखिए हमारे कायदीन की अब क्या कहना चाहिए, जिनके बारे में, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस डाली गई हुकूमत ने, जिनकी जो मर चुकी बीवी थी उनकी, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था, ये सब कुछ हो, एहानत के बावजूद भी लोग किस तरीके से सरेंडर होते हैं। खैर इंटेलेक्चुअल अपनी जगह है, लेकिन जो पर्सनल उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो है ठीक है। अब शशि थरूर रहेंगे नहीं रहेंगे वो अपना कांग्रेस में, वो एक सवाल है। मैं एक और चीज़ की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। समाज में बेरारवी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब देखिए हर दिन बाज़ खबरें आती हैं, लेकिन बाज़ खबरें ऐसी अफसोसनाक होती हैं जो हम अपने प्रोग्राम में शरीक रखते हैं उसको, क्योंकि हर खबर को तो नहीं। देखिए हैदराबाद के जोड़ीमटला इलाके से सेल्वी का नगर है, वहाँ 10वीं जमात की एक स्टूडेंट लेडी लड़की है, उसकी उम्र है 16 साल। अब देखिए 16 साल की उम्र है, अब वो अपने आशिक के साथ उसके क्या मामलात हुए वो तो आप समझ लीजिए क्या है। तो अब वो कह रहे कि नहीं मैं भी इसके साथ ही रहती हूँ। अरे भाई तेरी उम्र नहीं, तो SSC अभी एग्ज़ाम दी है, अभी 2 साल के बाद तो 18 साल हो जाने दे, तो ठीक है जिसके साथ जाना है जा, लेकिन अभी तो मैं अब तेरी परवरिश करती हूँ। और आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी यही है कि अब आप उसके 18 साल के बाद आप किसी को पूछो नहीं पूछो औलाद को, वो अब बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन जब तक तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ना। तो यहाँ लड़की ने क्या किया, नहीं मैं उसके साथ ही गुजारती हूँ, उसके साथ ही रहती हूँ, ठीक है भाई, मगर ये सब चीज़ें आप पहले स्टडी पे तवज्जो दे। तो उसने अपने आशिक से कहा कि देखो माँ रुकावट बन रही है आपके मेरे मिलने में, पहले स्टडी पे दो कर रही है, मैं तुम्हारे साथ ही स्टडी कर रही हूँ, अब ये सब क्यों। तो उसने कहा कि नहीं माँ का सफाया कर देना। तो अब ने अपने आशिक को बुला के आशिक ने अपने भाई को भी साथ लाया, क्योंकि एक से इतनी मोटी अच्छी सेहतमंद माँ थी उसकी। तो उसको जो है पहले तरीके से बेहोश किया गया, उसके बाद खुद बेटी अपनी माँ का गला दबाई, उसके बाद
جو باقی کا کام تھا وہ اس کا عاشق اور اس کا بھائی کر گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے. یہ آپ خیر مت دیکھیے کہ اتنی تعداد ان لوگوں کی ہے، ان کی یہ تعداد ہے، یہ کسی بھی سماج میں ہو سکتا ہے. اس پہ اب دیکھیے ہم ہر دن ہندی اخبارات جو شمال جو کاؤ بیلٹ کہتے ہیں اس کو، وہاں سے آتے ہیں تو اس میں ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر ملی جاتی ہے. بعض ایسی خبر آتی ہے جو بڑی بھیانک ہو جاتی ہے، جیسے حالیہ دنوں میں آئی کہ شادی کے 8ویں دن ہی ہنی مون کے ساتھ میگھالیہ لے آ کے وہاں کچھ یوگ کر دیا. اس سے پہلے ایک اور خبر آئی، پلاسٹک کے ڈرم میں ڈال کے ٹکڑے کر کے عاشق کے ساتھ ہنی مون منانے چلی گئی شملہ کو. یہ تو بڑے کیسز تھے، لیکن ہر دن یہ کیسز ہو رہے ہیں. تو اب یہ سماج کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا سرکار لے گی؟ کیوں سیاسی جماعتوں پر یہ اطلاق نہیں ہوتا کہ سماج کو بھی بہتر کریں؟ کیونکہ وہ خود بہتر نہیں ہے نا. اصل جو لوگ خود بہتر نہیں ہیں، دوسروں کو بہتری کی کیا ترغیب دے سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے. آپ یہ خبر پڑھیے، خاص کر ہمارے ریجنل اخبارات نے، ریجنل زبان کے جو اخبارات ہیں نا، انہوں نے اس کو تفصیل سے دیا اور بتایا کہ یہ کب نظر میں آئی اور کب سے. اب آپ دیکھیں جب یہ 9ویں جماعت میں تھی، جب سے یہ انوالو ہو چکی تھی پوری طریقے سے. اور اس سب سے بڑا جو ریزن ہے یہ ان کا موبائل فون ہے جو گندگی سے بھرا ہوا تھا، اور یہ لوگ ویسے ہی کام کرے پورا. تو اب اس سے بڑھ کر میں کیا کروں؟ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے گھر کو بہتر رکھیے، اپنے آپ کو بہتر رکھیے، اس کے بعد ہم قوم کی فکر کریں. یہی ایک میرا مقصد ہے کہنے کا. اس طرح ناظرین آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.